نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ علماء امتہ ومحبیہ ومعملین اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال تعالی ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم میرے بھائیو، میرے عزیز دوستو، بچوں، اس وقت میرا آپ کا جمع ہونا ایک الگ عنوان کی وجہ سے ہے۔ کبھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، خاص مضمون دیے جاتے ہیں، اس پر وعظ ہوتا ہے، اس پر کوئی مقالہ کوئی پیش کرتا ہے، کوئی اپنے انداز سے بیان کرتا ہے۔ ہمارا اس وقت جمع ہونا یہ ایک خاص عنوان کے تحت ہے، وہ اصلاح و تربیت کا معاملہ ہے۔ مدارس میں دو طرح گویا دو چیزیں چلتی ہے، تعلیم تعلم اور اصلاح و تربیت۔ تعلیم جیسے ہم درسگاہوں میں کتابوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے، وہ علوم ظاہرہ کہلاتے ہیں، چاہے وہ تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، تجوید ہو، کوئی سا شعبہ ہو، اس میں کتابوں سے علم کو پڑھایا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام کوشش کرتے ہیں کہ خوب اچھی طرح کتاب وہ سمجھ میں آ جائے، تکرار ہو، مطالعہ ہو، اس کا آموختہ ہو، اس کے امتحانات ہوں، ایک مستقل لائن ہے۔ اور مدارس سے تقریباً لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور اس میں پڑھنے والے طلباء، علماء، سب کے دل دماغ میں یہی رہتا ہے کہ فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں کتاب بہت عمدہ ہے، فلاں فن کی کتاب ہے، اس کی اتنی شروحات ہیں اور اس کی اتنے متعلقات ہیں، اس کے اتنے حواشی ہیں۔ یہ ایک مستقل بہت لمبا چوڑا علم ہے، اور تقریباً ہم لوگ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، آنے والوں کی غرض وہ اپنے میں یہی لیے ہوئے ہے کہ یہاں کتاب سنت کی تعلیم بہت عمدہ ہوتی ہے۔
یہ بھی ایک مقصد ہے اور بہت بڑا مقصد ہے۔ ظاہر کے بغیر کہیں اور جانا بہت مشکل ہے۔ علوم ظاہرہ جب تک عمدہ طریق سے ہم حل نہیں کر لیتے، پڑھ نہیں لیتے، وہاں تک اس کی تہہ تک پہنچنا، اس کی حقیقت تک پہنچنا واقعی بہت مشکل ہے۔ اس لیے بہت سے وہ لوگ تھے جو مشائخ کے یہاں رہتے تھے، مشائخ نے ان کو اپنے یہاں کی تکمیل پر اجازت تک مرحمت فرما دی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے علم ظاہر جو حاصل نہیں کیا ہے، پھر ان کو کئی سال تک اپنے یہاں روکے رکھا اور علوم ظاہرہ کی تکمیل کرائی، تب جا کے ان کو کسی علاقے میں دعوت و ارشاد کے واسطے بھیجنا انہوں نے مناسب سمجھا۔ آپ نے صاحب ہدایت النحو کے حالات پڑھے ہیں، ان کے شیخ نے ان کو اجازت تک دے دی، لیکن جب پتہ چلا کہ ابھی علم ظاہر کی تکمیل نہیں کی ہے تو ان کو روک لیا، اور جب علوم ظاہرہ کی تکمیل ہوئی تو پھر ان کو رخصت کیا، روانہ کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی علم ظاہر نہ رکھتا ہو اور صرف یہی علوم و معارف رکھتا ہو تو وہ قابل اتباع نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے۔ نہیں، بہت سے ہمارے علماء کرام، صوفیاء کرام جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، علوم ظاہرہ کے یعنی جو نصاب ہے اپنا اس کے وہ عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ دو علم بہرحال الگ الگ شان کے ہیں۔ اس کی تکمیل سے اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی، اور اس کی تکمیل سے اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ اسی تکمیل والا اگر اس کی تکمیل کیے ہوئی نہیں ہے تو علوم ظاہرہ سے لوگوں کو مستفیض کر سکتا ہے، ایسے اس کی تکمیل والا ظاہر سے تکمیل کیے ہوئی نہیں ہے تو وہ باطنی تکمیل دوسروں کی کر سکتا ہے۔ جب یہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ ترک سر کے، وہ حافظ بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے، لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے خود سنا کہ حاجی امداد اللہ اور موسیٰ جی کا مقام ایک ہے، حالانکہ وہ ان کی تربیت ادھر سے ہوتی ہے، ان کو علوم وہبی، علوم لدنیہ حاصل ہوتے ہیں، اس لیے کسی عالم دین کو ایسے بڑے شخصیت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کے پاس علم ظاہر ہے نہیں، ان کی کوئی حیثیت اپنے سامنے نہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ، حضرت شیخ جب تک موسیٰ جی مہتر کی مزار پر حاضر نہیں ہوتے تھے وہاں سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کلکوا سے آتے ہوئے کرنج تک پہنچ گئے، کہہ دیا تھا کہ موسیٰ جی کی بستی آئے تو مجھ کو کہہ دینا۔ کرنج پہنچ گئے، یعنی 4-5 کلومیٹر دور، پھر آپ کی آنکھ کھلی تو کہا کہ موسیٰ جی کی بستی آ گئی، کہا کہ حضرت وہ تو پیچھے چلی گئی، کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کہا نہیں، کہا کہ حضرت وہ تو آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، کہا کہ چلو واپس۔ کرنج سے پھر واپس آئے اور حضرت کے مزار پر حاضری دی، اور جو کچھ آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے تھے ایصال ثواب کیا، پھر واپس ہوئے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی حیثیت نہیں سمجھتے، لیکن وہ الگ ہی دنیا کے لوگ ہیں اور وہ دوسروں کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سوں کی ایسے بڑے بڑوں کی جو امام وقت تھے علوم ظاہرہ میں، اور حاجی صاحب نے ان کی بھی تکمیل فرما دی۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ میں حاجی صاحب سے ان کے باطنی علم کی وجہ سے متاثر نہیں ہوا ہوں، بلکہ ان کے ظاہر علم سے متاثر ہوا ہوں۔
اس لیے میرا کوئی بھی کتاب جب تک میں حاجی صاحب کو نہیں دکھا دیتا وہاں تک مجھے اطمینان نہیں ہوتا ہے، اور حاجی صاحب نے دیکھ لیا، کہہ دیا ٹھیک ہے، بس سمجھ گیا کہ بس اس میں اب کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ یعنی وہ علوم وہابیہ لدنیہ ان کے یہاں ہوتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، تو ادھر سے علوم معارف بھی ان پر ایسا فیضان ہوتا ہے کہ وہ کئی بڑے بڑے علامہ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا بچوں کہ ہمیں بہرحال دونوں علوم کی ضرورت ہے، علوم ظاہرہ کی بھی ضرورت ہے اور ازہد ضرورت ہے، بے پناہ ضرورت ہے، اور علوم باطنہ جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے ورثہ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں اور انبیاء علمی ورثہ چھوڑتے ہیں، تو ہم علمی ورثہ کے وارث تو ہیں، لیکن علم کی دو قسمیں ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم ورثہ کہلاتے ہیں، کامل وارث اس وقت ہوں گے جب کہ دونوں وراثت کو ہم حاصل کریں، وراثت ظاہری کو بھی آپ حاصل کریں اور وراثت باطنی کو بھی حاصل کریں، تب کہا جائے گا کہ یہ نبی کا کامل مکمل وارث ہوا۔ صرف ایک طرف، بلکہ ایک طرف رہ جانے سے تو کبھی خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے، وہ علم حجاب اکبر بن جاتا ہے آدمی کے لیے، اور اس کے بعد بہت سی باتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر باطن آدمی کے ساتھ نہیں ہے تو صرف ظاہر سے گمراہ ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ اس لیے ہم جو وارث ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دو طرفہ علم جو آیا ہے، ایک چلا ہے سفینوں سے اور ایک چلا ہے سینوں سے، ایک سفینہ در سفینہ اور ایک سینہ بسینہ چلا ہے علم، تو ہمیں سفینوں والے علم کو بھی حاصل کرنا ہے اور سینہ بسینہ جو علوم چلے ہیں ان کو بھی حاصل کرنا ہے۔ علم چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، اس کے حاصل کرنے کے مختلف راستے ہیں اور اس کے بھی اصول ہیں۔ اصول کے ساتھ جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ مفید ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے، اور اس سے کما حقہ نفع آدمی خود بھی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اور بے اصولی کے ساتھ جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں اس میں خیر کما حق و خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، اندھا دھن مسئلہ ہوتا ہے، اور ترتیب سے جو چیز چلتی ہے وہ الگ ہی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں، تو ہمارے ایک مربی تھے حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے بڑے احسانات ہم پر ہیں، اور ظاہری صرف و نحو اور یہ سب بہت زیادہ انہوں نے ٹھیک ہمارا کیا تھا۔ ابھی جو کچھ دو بات سمجھ رہے ہیں حضرت مولانا ہی کا صدقہ ہے، بہت محنت کی ہمارے پیچھے، اللہ پاک کا فضل تھا۔ ایک ایسے اچھا آدمی کو کوئی کسی کے پیچھے لگ جائے میرے بھائیوں، اور کوئی مل جائے آدمی کو اس زمانے میں جو آپ کی تعلیم و تربیت کرتا ہو، وہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اور وہ شخص جو ہے اس کا بڑا احسان ہے جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے آپ کی تعلیم و تربیت کا فکر مند رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کیسے یہ بچہ آگے بڑھے اور ترقی کرتا ہوا کہاں سے کہاں نکل جائے۔ یہ ایک بڑا احسان ہوتا ہے۔ اس وقت ذرا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، بچے کھانا کھا لیا، سب آرام کر رہے ہیں، اب مجھے کہ چلو مسجد چلو، اب مسجد جاؤ اور
ایک تو نیند کا معاملہ اور پھر کتاب کھول کر کے ترکیب کرو، اس کا ترجمہ کرو، فلاں کرو، خارجی کتابوں کا تو بہت بڑا مسئلہ۔ جمعے کے دن سب کھیلنے جاتے تھے، مجھ کو مسجد میں بند کر دیتے تھے کہ اس کرو وہ کرو، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ واقعی بہت بڑا احسان تھا، ورنہ سب کھیل کود میں ضائع ہو جاتا اور ہم کما حق وہ جیسا کچھ تو دو باتیں سمجھ لیتے ہیں وہ سمجھ میں نہ آتی۔ تو علم ظاہر ہے میرے عزیز دوستو، اس پر بھی بہت محنت ہمیں کرنی ہے، اور علم باطن دوسرا علم ہے۔ اب ظاہر چونکہ نظر آتا ہے کہ اس نے اتنے سوالات حل کر لیے، اس نے پرچہ ایسا لکھ دیا، اس نے کتاب کا تکرار کرا دیا، اس نے کتاب کا آموختہ سنا دیا، تو اس کا تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی اتنی ترقی کی، اتنا درجہ آ گیا، اتنا درجہ آ گیا۔ اب یہ باطن کا مسئلہ ایسا ہے میرے بھائیوں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اخلاقی لائن میں کتنا آگے ہے، کتنا ٹھیک ہو گیا ہے، کتنا ٹھیک ہونا باقی ہے۔ اس کا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے ہر ایک کے پاس کہ لگا کر دیکھ لے کہ کتنا ڈگری اصلاح ہو گئی، کتنا ڈگری اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ اس کا تھرمامیٹر ہے، لیکن اس لائن کے لوگ جو ہیں ان کے پاس ہے، اس کا تھرمامیٹر ہے، وہ دیکھ کر بتلا دیتے ہیں نفس پر ہاتھ رکھ کے کہ کتنا ہوا ہے، کتنا باقی ہے، کتنا ہوا ہے، کتنا باقی ہے۔ تو جیسے علم ظاہر کے ماہر لوگ آپ کی صلاحیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ایسے باطن کے لوگ بھی آپ کی صلاحیت کا اندازہ لگاتے ہیں، بشرطے کہ کوئی آدمی اصول کے ساتھ ان کی خدمت میں رہے یا آمد و رفت رکھے اور ان سے خط و کتابت رکھے، اپنے حالات کو پیش کرے، اطلاع کرے، اور جو اطلاع کے بعد جو ارشاد ہو اس کا اتباع کرے۔ اطلاع و اتباع حضرت حامدی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دو لفظ، بس اس میں پوری اصلاح مضمر ہے کہ آدمی جو فکر مند ہے وہ اطلاع کرے کہ میں ایسا ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں، سب کہنا پڑے گا میرے اندر کیا بیماریاں ہیں، وہ اس کا علاج تجویز کریں گے۔ عزیز دوستو، آپ اگر ہمارے بزرگوں کی سوانح عمریاں پڑھیں گے، مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے کبار اساتذہ میں سے تھے، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے۔ وہ کتاب ان کی سوانح عمری پڑھنے جیسی ہے، تجلیات رحمانی، آپ کے کتب خانے میں 100% ہوگی ہی، ضرور یقیناً ہوگی۔ تو ایسے اس میں پورا حضرت یہ مرض ہے کا یہ علاج ہے، یہ مرض ہے یہ علاج ہے، بس انہوں نے علاج کیا، دوسرے خط میں کہ حضرت یہ ہو گیا، کہا کہ چلو آگے چلو آگے چلو۔ کچھ ہی مدت میں حضرت نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کامل پوری تم پورے کامل ہو، پورے کامل ہو کہہ دیا۔ تو فکر ہے نا، اور اپنی تربیت کی، جو کچھ اپنے میں میل کچیل تھا سب پیش کر دیا، تو اب دھونے والے کو پتہ چلے گا نا کہ کہاں دبا ہے، کہاں ہے، کہاں ہے۔ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، شیخ کوئی علم غیب نہیں رکھتا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور میں حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم کا ذکر خیر کر رہا تھا، انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ تم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرو۔ اب ہم تو نابلد تھے، دیہات سے آئے ہوئے آدمی بچے، کیا پتہ۔ حضرت ہم نے کہا کہ حضرت کیا مطلب تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ کا ایک خط لکھا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے آپ سے ربط کرنا چاہتا ہوں، یہ خط لکھو۔ میں کہا حضرت مجھے تو ایسا سب لکھنا نہیں آتا ہے، تو انہوں نے خود مجھے خط لکھ دیا، اللہ جزائے خیر دے، خود خط لکھ دیا اور حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام روانہ کر دیا۔ حضرت نے خط کے جواب میں بالکل ابتدائی جو چیزیں ہوا کرتی ہے، اصول اربعہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہم جب بھی کہیں کوئی بات کرتے ہیں تو انہی اصول اربعہ کو سب سے پہلے بیان بھی کرتے ہیں، وہی خط ہمارا پہلے والا اسی کو ذکر کرتے ہیں۔
خط کا جواب آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اصلاح و تربیت کے لیے 4 شرط ہیں، 4 چیزیں شرط ہے۔ نمبر 1 قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت الاختلاط مع الانام۔ 4 اصول ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم ظاہر حاصل کرنے والا بھی، چاہے دینی علم حاصل کرتا ہو چاہے دنیاوی علم حاصل کرتا ہو، وہ چاہے کوئی شخص اپنا کوئی کاروبار بھی کرتا ہو، اس کے لیے بھی 4 اصول ہیں۔ یہی 4 اصول اس کے لیے بھی ہیں۔ یعنی دنیا اگر ان 4 اصول پر کاربند ہو جائے گی نا تو دنیا فلاح بہبودی پالے گی، سب لوگ کامیاب اپنے اپنے کام میں ہو جائیں گے۔ پڑھنے پڑھانے والے تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو جس کام میں لگ رہا ہے اس کو اپنے کام میں اگر کامیابی چاہیے تو وہ ہر طرف کامیابی اس کو مل جائے گی اگر ان 4 اصولوں پر کاربند رہے گا۔ ان میں سے 2 کے باب میں تو اب ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اب وہ اس کا مقام نہیں جو پہلے اس کا مقام تھا اہل تصوف کی یہاں، وہ ہے قلت طعام اور قلت منام۔ اس لیے احیاء العلوم کی اس باب کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ یہ باب پڑھنے جیسا نہیں ہے۔ اب وہ قوت رہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی قلت طعام پر عمل کر سکے۔ وہ لوگ تھے تھوڑا تھوڑا کھائے ہوئے اور اپنا جسمانی طاقت ہی ایسی تھی کہ ان کے لیے بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں تھی، پیٹ بھر کر کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب لکھنؤ میں کسی پیر کے یہاں جاتے تھے، پیر تسلی بخش، نام ہی تسلی بخش ان کا تسلی بخش، ایسے پیر ہوتے تھے۔ بعض پیر تھے جن کا نام تھا رسول نما، رسول نما یعنی بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے۔ ایسی نسبت قویہ لوگ حاصل کرتے تھے میرے بھائی، ہم کیا کہیں۔ تو ایک رسول نما بھی تھے، ان کا بھی عجیب غریب قصہ لکھا ہے، حضرت ہی کی مجالس میں سنا، مسئول امت رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں کا۔ انہوں نے وہ اس زمانے کے 500 روپیہ لیتے تھے زیارت کرانے کے۔ اب 500 روپیہ تو کوئی بہت بڑا رئیس امیر ہوگا وہ خرچ کرے گا یعنی 100-200 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے رسول کی زیارت کراتے ہیں اور مجھ کو زیارت نہیں کراتے، اتنی خدمت تمہاری کر رہے ہیں، تمہارے بچے سنبھال رہے ہیں، سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت کب کراؤ گے؟ کہا کہ کوئی حرج نہیں، تمہیں زیارت کرا دیں گے۔ اب حضرت نے بیوی سے کہا، جو کہ بالکل اب آخری عمر میں تھی، بوڑھیا ہو گئی تھی، کہا کہ تمہارے جتنے زیورات جب تمہیں رخصت کیا گیا تھا تمہارے گھر سے، وہ سب زیورات اور عمدہ کپڑے پہن کر بیٹھو۔ وہ سمجھی کہ یہ اللہ کے رسول کی زیارت کرنا ہے تو بہت سب بندھن کے جانا پڑے گا، کپڑے وپڑے بدل کے اور ہر طرح سے۔ تو وہ سمجھ نہیں پائے، انہوں نے پورا بناؤ سنگار کر لیا، زیورات پہن لیے اور سج دج کے بیٹھ گئی۔ اب حضرت کو کیا سوجھی کہ ان کے بھائی کو بلا لائے، بھائی ہوں گے ان کے۔ کہا کہ تمہاری بہن کو کیا سوجھی، بڑھاپے میں دیکھو کیا بنی بیٹھی ہے۔ بھائی لوگ آ گئے، اب وہ تو بالکل اس کا خون خشک ہو گیا، ایسے کاٹو تو اس کے خون نہیں نکلے گا، اتنا اس کو صدمہ ہوا اور بے ہوش ہو گئی۔ بھائی آئے، وہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہونا تھا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں زیارت کرا دی زیارت کرا دی۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ بھائی کیسے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی؟ کہا الحمدللہ زیارت ہو گئی،
کہا کہ یہ سب تم نے کیا کرایا؟ کہا کہ اصل میں جب اللہ کے رسول کی زیارت کراتا ہوں تو ان مالداروں سے مال خرچ کر کے ان کے دل کو ایسے نرم کرتا ہوں، دل توڑتا ہوں۔ اب تمہارے پاس تو 500 روپیہ ہے نہیں، اس لیے کہ وہ جو 500 روپیہ لیتے تھے وہ تو صدقہ کر دیتے تھے، گھر میں نہیں دیتے تھے وہ مالدار نہیں بنتے تھے کہ تمہارے پاس تو 500 روپیہ ہے نہیں، تو اب تمہارے دل کے ٹوٹنے کی کیا صورت ہو سکتی تھی؟ تو میں نے یہ صورت اختیار کی، تمہارا دل ٹوٹا اور تم نے ٹوٹے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ ایسے تھے ہمارے موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ بھی رسول نما تھے۔ ہاں، ایک سلفی عالم جن کا بڑا قصیدہ ہے عربی زبان میں کرامات موسویہ کے پیچھے، وہ آئے تھے۔ وہ تو مانتے نہیں، صوفیہ کا سلسلہ وہ تو نہیں مانتے۔ کہا کہ جب مانوں گا تمہیں جب کہ تم مجھ کو اس بیداری میں اللہ کے رسول کی زیارت کرا دو۔ موسیٰ جی کو جوش آ گیا کہ اچھا یہ مانتا نہیں ہے، کہ وضو کرو۔ وضو کر کے قبلہ رو بٹھا کر کہا کہ یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، زیارت کرا دی ان کو۔ وہ قائل ہو گئے ہو، اور پھر موسیٰ جی کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے آپ کی شان میں عربی میں قصیدہ لکھا ہے باقاعدہ۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، جب محنت مجاہدہ مسلسل آدمی کرتا ہے اور اس لائن میں چلتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں اس کے واسطے بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ پاک ان کے ہاتھ سے عجیب عجیب چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی ہو عزیز دوستو تو اللہ کا ایک خاص تعلق اس محنت کی بنیاد پر آدمی کو نصیب ہوتا ہے، جس تعلق کے آگے اس کے آگے کوئی چیز پھر رہ نہیں جاتی ہے۔ ایسا ایک خاص تعلق نسبت مع اللہ جس کو کہتے ہیں یہ حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ اصول اس کے واسطے ضروری ہے۔ کم کھانا کم سونا، حضرت فرماتے تھے کہ کم کھانے سے مراد اب یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا، جی بھر کے نہ کھانا۔ پیٹ بھر کے کھانا، جی بھر کے نہ کھانا۔ پھر سمجھاتے تھے کہ سمجھتے ہو جی بھر کے نہ کھانا کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو تم نے کھانا کھا لیا، جیسے تقسیم کرتے ہیں کھانے والے، لو روٹی لو، اے سالن دو، روٹی لاؤ، اب ہو گیا سب۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اور چاہیے اور کچھ ہے؟ کہا نہیں، بس 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 بس۔ کیا مطلب؟ پیٹ بھر گیا، اب اس کے آگے کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ باہر نکل گئے، اب وہاں کوئی چیز بک رہی ہے، ایسی کوئی چیزیں کھانے پینے کی ذرا چٹپٹی چیزیں، تو آپ کھڑے ہو گئے، اب کھا رہے ہیں۔ یہ کھانا جی بھر کے کھانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن چلے گئے، بس اسٹینڈ چلے گئے، کسی اچھے ہوٹل میں چلے گئے، اب بیٹھے ہیں اور کہا کہ یہ لاؤ اور وہ لاؤ، فلاں لاؤ، یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں جی بھر کے کھانا۔ تو یہ بہت مضر ہے، یہ بہت مضر ہے۔ جی بھر کے کھانے والا آدمی حریص بن جاتا ہے، چٹورا بن جاتا ہے، اور اس کو پھر اس کی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مدرسے کے سادہ کھانے پر اکتفا نہیں کرتا ہے، اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت رسول امت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی طالب علم متوسط درجے کی محنت کرے، یعنی اسباق کی حاضری اور غور سے اسباق کو سننا، پھر اس کا تکرار کرنا، پھر ایک آدھ مرتبہ اس کا دور کر لینا، یہ ہے متوسط محنت سے پڑھنا، اور مدرسے کے کھانے پر اکتفا کرے، دو، اور فرائض کا اہتمام کرے، کبائر سے اجتناب کرے۔ اتنا اگر کر لے گا تو جب یہ فارغ ہوگا نا تو آدھی ولایت طے ہو جائے گی، آدھا ولی بن جائے گا۔ یہ مدرسے کے کھانوں کی برکت ہے، نسبت مہمانان رسول کی بنیاد پر پکتا ہے، اس لیے اس کھانے کی کیفیت اور ہے، اور بازار کے کھانے جو ہوتے ہیں اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ وہ تو بازار ہے، بازار کو بازار کہتے ہیں
یا تو باز آر کی وجہ سے یا بازار کی وجہ سے اس لیے کہ بازار میں کوئی چیز جاتی ہے اس کو لوگ پھر واپس گھر لے آتے ہیں، تو بازار یا پھر بازار، یعنی جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ بیچارے ایسے ہی گزرتے ہیں اور ایسی للچائی نگاہ سے اس کھانے کو دیکھ کر آگے چلے جاتے ہیں، تو ان کو آزار، ان کے واسطے بازار بازار ہے، اور جس کے بعد پیسہ ہے اس کے واسطے بازار ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے اسلاف کے واقعات ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جب مدرسہ پڑھنے کے واسطے بھیجا تو بازار کے کھانوں سے پرہیز کرنے کے واسطے فرمایا تھا، اس لیے کہ بازار کے کھانوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو ایسے کھانے ہیں جن کھانوں نے بہت سو کا دل دکھایا ہے بغیر پیسے کے بجائے دل دکھا ہوگا، کسی نکل گئے۔ اب ایسے کھانے سے کیا آدمی کو برکت ملے گی، نورانیت ملے گی، جس نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہو اس لیے بازار کے کھانے کھانے ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک عامل ہمارے آتے تھے، اب کیا کروں یہ سب باتیں ایسے ہی آ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے، قاسمی تھے، بہت بڑے عامل، اب بھی ہیں، بہار کے تھے، تو کہتے تھے کہ مولانا جب میں ہوٹل کا کھانا کھا لیتا ہوں تو میرا عمل کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب کیا چیز ہوگی پتہ نہیں، کہا کہ میں حتی الامکان چاہے گھر کا سادہ جیسا کھانا ہو گھر ہی کا کھانا کھاتا ہوں، اور گھر والوں سے کہتا ہوں کہ کھانا باہر سے لا کر مت کھلانا، یہیں پکا کر مجھ کو کھلانا۔ قوم واقعتاً وہ کہتے تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، میرے سامنے ہی کہا کہ ہمارے عمل میں فرق پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے عمل۔ ایک ہفتے سے بیمار چل رہا ہوں۔ گزشتہ جمعرات پہ ایک ایسا سفر ہنگامی کیا 500-700 کلومیٹر کا کہ اس کے بعد سے نزلہ، زکام، بخار، اتنا ابھی بول سکتا ہوں، ورنہ اتنا بولنے کی ہمت نہیں تھی آپ لوگوں کی برکت سے۔ تو یہ اصول میرے بھائیوں، لمبی بات خواہ ہوتی جاتی ہے۔ اربعہ جو ہے قلت طعام ہے، اور قلت طعام کا معنی ہم نے ذکر کر دیا، ایک مرتبہ کھا لیا۔ ایسے لوگ جو ایک ہی مرتبہ کھا لیتے ہیں اور پھر بیچ میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کا معدہ صحیح رہتا ہے، طبیعت ان کی اچھی رہتی ہے۔ بہت سے اصولی لوگ ہوتے ہیں، عوام میں بھی ہوتے ہیں، کہ بس کھا لیا اس کے بعد کچھ نہیں، اور جو لوگ جب آیا کھاؤ کرتے ہیں ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور بڑی بات تو معدہ خراب ہو نہ ہو، لیکن اس میں حرص کھانے کی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بری بلا ہے حرص، پھر آدمی سے کیا کیا کراتی ہے ہم نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے قلت طعام پر عمل کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اگر قلت طعام نہیں ہے تو اصلاح و تربیت میں معنی بن جائے گا نہیں، حریص ہو جائے گا آدمی، دنیا دار ہو جائے گا آدمی۔ اب اس کے ساتھ اپنی اصلاح و تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ لوگ پہلے قلت طعام پر عمل کریں گے، یعنی مدرسے کا کھانا تو خوب کھاؤ، ڈٹ کے کھاؤ، جم کے کھاؤ، اس میں نور ہی نور ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ دینے والوں نے بہت عمدہ نیت سے اور کھلانے والے بہت اعلیٰ نیت سے آپ کو کھلا رہے ہیں۔ ایسی عمدہ اعلیٰ نیت کسی کھانے کی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے جو کھانا مدرسے میں پکتا ہے۔ ہاں، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو شوق و رغبت سے کھانا چاہیے۔ کوئی شکایت ہو تو کسی سے کہہ سکتے ہیں، مولانا سے کہہ سکتے ہیں، وہ فوراً دور کر دیں گے، انشاءاللہ شکایت کا موقع دیتے بھی نہیں ہوں گے، اور اگر ہو تو کہہ دیا کرو تاکہ وہ دور ہو جائے۔ ہاں، پیٹ بھر کے آدمی کھا سکے ایسا کھانا مدرسے کو بھی پکانا ہی چاہیے۔ ہاں، دوسرا ہے قلت منام۔ قلت منام جو ہے کم سونا۔ کم سونا، زیادہ سونے سے بلغمی مزاج بن جاتا ہے، بلغم پیدا ہوتا ہے،
اور اس سے قوت حافظہ متاثر ہوتی ہے۔ بہت سونا نہیں چاہیے، وقت بے وقت بس سونے کا وقت ہی تلاش کرتے رہتے کہ کب وقت ملے سو جائیں، کب وقت ملے سو جائیں، نہیں، چائے پی کر بھی سو جاتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے واقعتاً، ہمارے طلباء ہم تو عاجز ہو گئے کہہ کر، آپ کے یہاں شاید نہیں سوتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں تو بچے چائے پی کر بھی سو جاتے ہیں۔ ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ سے بیان کر رہے تھے، تو بچوں کو وہاں بھی سونے کی مدت کی بات ہے، شکایت ہوگی چائے پی کر سو جاتے ہوں گے، تو کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا کہا، مجھے کچھ یاد اچھی طرح نہیں رہا، یہ کہا کہ بھئی اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو مدرسے کی چائے پلا دیا کرو اس کو۔ بہت منوم ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بچے ہمارے چائے پی کر سو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مدرسے کی چائے جو ہے اس میں منوم ہے، سلا دیتی ہے، تو کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کو مدرسے کی چائے پلا دیا کرو، یہ بچے بہت سوتے ہیں۔ تو وہی قلت منام کی بات ہے، کم سونا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آدمی، ایک صحت مند آدمی کو اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے کم از کم 6 گھنٹے دن رات کے ملا کر 6 گھنٹے سونا چاہیے۔ اگر رات کو 5 گھنٹے سویا ہے تو دن میں 1 گھنٹہ سوئے، دن میں کم سویا ہے تو رات میں اتنا زیادہ سو لے، بہرحال 6 گھنٹہ پورا کر لینا چاہیے تو صحت برقرار رہتی ہے۔ اور اگر 6 گھنٹہ نہیں سوتا تو پھر یہ بے خوابی، کم خوابی کی وجہ سے جو آہستہ 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 جسم کو کچھ امراض لگ جاتے ہیں، وہ لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جوانی کے جوش میں آدمی پڑھتا ہے، بہت پڑھتا ہے، 2 گھنٹے سویا، 4 گھنٹے سویا اور کچھ نہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب تو بہت زیادہ اس کی تلقین کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جی بھر کے سوتے ہی ہیں یہاں تو۔ ہاں بھائی بچوں، آپ کے بارے میں ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں، ہاں تم لوگ اتنا زیادہ نہیں سوتے ہوگے، کم سوتے ہوگے، تو آپ سے کہتے ہیں کم مت سویا کرو، 6 گھنٹہ کم از کم سویا کرو، اس سے صحت مند آدمی کی صحت برقرار رہ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی بیمار آدمی ہو تو اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ حضرت تو بہت ہی اطباء کے ساتھ رہتے تھے اور بڑے بڑے حکیم آپ کے جو ہیں خلفاء سے ہیں، آپ سے بیعت رہتے تھے، تو ان کی معرفت آپ کو بہت سی باتیں اس طرح کی معلوم ہوتی تھی، تو آپ نے یہ قلت منام کا یہ معیار رکھا ہے۔ تو قلت طعام کا معیار آپ کو بتلا دیا، قلت منام۔ ظاہر بات ہے جو آدمی ایک دم نوام ہوگا، سونے کا عادی ہوگا، سوتا ہی رہتا ہوگا، وہ کام کیا کرے گا؟ نہ پڑھنے لکھنے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ادھر ذکر و فکر کی لائن میں کامیاب ہو سکتا ہے نا شرط دونوں کے لیے۔ اور ایسا بیپاری بھی کیا میرے بھائیوں، بیپار میں اس کی برکت ہوگی جو آئے دن سوتا ہی رہتا ہو۔ میں ہی تو عرض کر رہا تھا کہ چاہے انگریزی پڑھنے والا ہو، چاہے کوئی شعبہ دنیا کا کھیت کاشتکار ہے مثلا، اب وہ اگر خوب کھاتا ہے تو سوئے گا نہیں سوئے گا، وہ کام کب کرے گا؟ اور جو ہے بہت سوئے گا تو ہل کب چلائے گا، پانی کب دے گا؟ وہ رات کو گیا لالٹین لے کر کھیت میں پانی دینے کے لیے، اور وہ تو جا کر سو گیا، اب پانی گیا ادھر گیا ادھر گیا، کیا پتہ چلے گا؟ معلوم ہوا کہ ہر شخص کو ان اصول پر کاربند رہنا بہت ضروری ہے، تبھی اس کے کام میں خوبی آ سکتی ہے، پڑھنے لکھنے والا بھی اور سبھی حضرات اسی طرح کے ہیں۔ تو یہ قلت منام، کم سونا، یہ دونوں ضروری ہیں، لیکن جیسا اسلاف میں تھا اس کا معیار وہ اب نہیں ہے، بلکہ اب پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے نہ کھاؤ، اور 6 گھنٹہ سو، اس سے زیادہ مت سو، نہ اس سے کم سو۔ دوسری 2 باتیں جو ہے وہ اس وقت بھی ایسی ہی ہے جیسی پہلے تھی، یعنی قلت کلام۔ حضرت اقدس مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جانتے ہو قلت کلام کسے کہتے ہیں؟
کہا حضرت نہیں جانتے؟ کہا کہ قلت کلام کہتے ہیں بے ضرورت نہ بولے، بے ضرورت نہ بولے۔ پھر فرماتے تھے ضرورت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ضرورت کا بولنا، ضرورت کا بولنا کسے کہتے ہیں؟ کہ ضرورت کا بولنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچے کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو میرا دین یا دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا جو ناقابل تلافی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ضرورت کا بولنا۔ اب جیسے آپ سبق پڑھا رہے ہیں، تب نہیں بولیں گے تو دنیا دین کا نقصان ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، کہ اس کی تلافی اب تو ممکن نہیں۔ یہ ہے کہ بھئی مدرس کو بولنا ہی پڑے گا۔ اب مدرس سمجھ لے کہ اب ہم نہیں بولیں گے، قلت کلام پر عمل کریں گے تو اللہ کے بھی گنہگار ہو جائیں گے، اور محتم صاحب کل کان پکڑ کے کہ جاؤ بھائی قلت کلام یہاں نہیں چاہیے، یہاں تو بولنا پڑے گا، بغیر بولے کام نہیں چلے گا۔ ہے نہیں، تکرار کرانا ہے تو علمی ترقی اسی سے ہے۔ کوئی سوال کرنا ہے تو بولنا پڑے گا ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ تعریف ہے قلت کلام کی کہ آدمی ضرورت کا بولے، اور ضرورت کی تعریف حضرت نے یہ فرمائی کہ اگر نہیں بولے گا تو دین یا دنیا کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا جس کی تلافی ممکن نہیں، مشکل ہو جائے گی۔ ایسے کو کہتے ہیں ضرورت کا بولنا۔ اب سوچے آدمی بولنے سے پہلے کہ بھائی میرا بولنا اس نوعیت کا ہے نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 3/4 کلام ختم ہو جائے گا، 1/3 کلام رہ جائے گا صرف، اور 1/3 بھی نہیں رہ جائے گا پڑھنے پڑھانے کے سوا کوئی۔ اس لیے کہ پڑھنے پڑھانے کے سوا یا پڑھنے پڑھانے کی بحث مسئلے کی گفتگو کے علاوہ جو کلام ہے ہمارا کلام تو اسی طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایران توران کی باتوں کے سوا کچھ ہماری باتوں میں دم نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ گئے تو عشاء کے بعد 2 آدمی کھڑے ہو گئے مسجد کے باہر اور کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہے اور فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ کہاں ہیں میرے بھائی؟ اتنا ذوق ہمارے اندر پڑھنے لکھنے کا ابھی کہاں ہے؟ جب نہیں ہے تو اب ہم جب 2 آدمی ایسے ملیں گے نا تو سوائے ایران توران کی بات کے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بہت آگے بڑھ گئے تو غیبت کریں گے کہ فلاں ایسا، یوں ایسا، وہ ایسا، اور بعض حضرات تو اساتذہ پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، اساتذہ پر، اپنے اساتذہ پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل مکمل محرومی کی دلیل ہے، مکمل محرومی کی دلیل ہے۔ ایسا طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ استاذ کی واقعتاً کوئی خامی اس کو بھی بیان کر رہا، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں نا، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تم چاہے کتنے اچھا ذہن رکھتے ہو، کتنے بڑے ذہنیت کے مالک ہو، فہم کے مالک ہو، سب کچھ ہو، لیکن تمہیں جو علم مل رہا ہے وہ اسی راستے سے مل رہا ہے، اسی راستے سے مل رہا ہے۔ ہمارے حضرت استاد المحترم مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ٹنکی ہے پانی کی بھری ہوئی ہے، نیچے نل لگے ہوئے ہیں، اب یہ نل چاہے سڑا ہوا ہو ہے اور تم نے اس کے نیچے برتن رکھ دیا تو تمہارا برتن اس سڑے ہوئے نل سے بھرے گا، چاہے دوسری جگہ پر سونے کا نل لگا ہوا ہو لیکن اس سونے کے نل سے تمہارا برتن نہیں بھرے گا۔ اگر تم نے یہاں سے برتن اٹھا لیا تو تمہارا برتن خالی رہ جائے گا۔ یعنی استاذ کے مقام کی اور احترام کی اس سے بلی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی جو حضرت مولانا نے ارشاد فرمائی ہے۔ واقعتاً بات ایسی ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو لیکن جب اپنا استاذ ہم نے مان لیا، ٹھہرا لیا اس کو، تو اب چاہے وہ ہم کو بیچ دے اور چاہے ہمیں کچھ کر دے، ہمیں تو اسی سے اپنا کام چلانا ہے، اسی سے کام چلانا ہے، اور اسی سے فیض تو آئے گا، اس راستے سے آئے گا۔ اب طالب علم کی صلاحیت جیسی ویسا فیض اس کو ملے گا۔ اب اگر اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے تو اللہ پاک اس سے کوئی بڑا کام لیں گے، چاہے استاد سے وہ کام نہیں لیا ہے، استاد سے وہ کام نہیں لیا ہے، لیکن طالب علم کی صلاحیت زبردست ہے
تو اللہ پاک اس سے استاد کے مقابلے میں بڑھیا کام لیں گے، لیکن اس سے جس نے اس استاد کی قدر کی ہے، اپنے سے صلاحیت میں ڈاؤن ہونے کے باوجود اگر اس نے استاد کی قدر کی ہے تو اللہ پاک اس سے اچھا کام لے سکتے ہیں۔ لیکن جب کہ اس نوعیت اس ذہن کا کوئی لڑکا ہو، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کی مسجد سے بیان کر کے ایسے آ رہے تھے، جب آپ حکیم الامت ہو گئے تھے، لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آ رہا ہے، تو حضرت نے تھوڑا آگے بڑھ کے، ایک بڑے میاں ایسے چل رہے تھے، لپکے اور تیزی کے ساتھ ان کے ہاتھ سے چپل لے لیے۔ اب حکیم الامت، ساری دنیا تو حکیم الامت کہہ رہی ہے، اور ایک بوڑھے آدمی کے چپل اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ ارے اشرف علی تم؟ کہا نہیں حضرت، آپ تو میرے استاد ہیں، آپ سے میں نے فلاں قائد بغدادی آپ سے پڑھا ہے ہم نے۔ جب ایسے ہی تھوڑے تھانوی بن گئے ہیں بھائی، حکیم الامت ایسے تھوڑے بن گئے ہیں۔ ہاں، تو جب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ اپنے الف با کے استاد کا اتنا اکرام کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ سے جوتی چھین کر اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور وہ حکیم الامت کے پیچھے جمع غفیر لگا ہوا ہے۔ ہاں، حضرت فرماتے تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اپنے حین حیات میں اپنے استاذ کا دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی ناراض نہیں کیا ہے۔ کتنا اکرام کرتے ہوں گے، کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کے ایک استاذ تھے، نام اس وقت میرے ذہن میں رہا نہیں ہے، مسلم شریف کے استاد تھے۔ ہاں، تو کہا کہ ہم طلباء میں لڑائی ہوتی تھی ان کی جوتی سیدھی کرنے میں، تو پھر جب دو آدمی آ گئے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک، وہ کہا میں ٹھیک کروں گا، کہا نہیں چلو ایک تم ٹھیک کرو ایک میں ٹھیک کرتا ہوں۔ ایسے جھگڑا نہیں بٹتا تھا میرے بھائی۔ یہ تو علم ہمارا تو سراپا احترام، اکرام، احترام، اساتذہ کی رعایت کرنا ہر موقع پر۔ ہاں، نہیں وہ قصہ آپ نہیں سنتے، بہت سناتے ہیں لوگ، کا ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے اور گھڑی گھڑی کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے، کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ پوچھا طلباء نے بعد میں کہ آپ تو سبق پڑھاتے، کبھی ایسا نہیں کرتے؟ کہا کہ وہ میرے استاد کا بچہ گیند سے کھیل رہا تھا، اس کی گیند کبھی ادھر آ جاتی تو میں اکراماً استاد کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، ہاں، پھر چلا جاتا۔ پھر کبھی گیند تو ادھر آتی رہتی، کھیل رہا ہے تو کئی مرتبہ ادھر آئی اور وہ بچہ وہ گیند لینے کے لیے آیا تو میرے استاد کا بچہ تھا، میں اکراماً کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ علوم ہم تک اسی طرح پہنچے ہیں، اسی طرح پہنچے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ابی بن کعب کے دروازے پر جاتے تھے، گرمی کا زمانہ، لو چل رہی ہے اور غبار اڑ رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، کوئی حدیث پوچھنے گئے۔ آپ تو کہیں گے کہ پھر عصر کے بعد جاتے، اس وقت جاتے کیوں تھے؟ آپ کی طرح ان کو صبر تھوڑا ہی تھا بھائی، وہ تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں وقت رہا نہ رہا، یہ حدیث مجھے سننی ہے، اور کیسے اگر میں ہی ختم ہو گیا وہی نہ رہے تو کیا ہوگا، تو اسی وقت چلے جاتے تھے۔ اور دروازہ بند ہوتا، اندر آرام کر رہے ہوتے تو اپنی چادر وہیں ڈال کر لیٹ جاتے تھے ان کے چوکھٹ پر۔ جب وہ دروازہ کھولتے ابن عباس کو دیکھتے، ارے ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے تم یہاں، تم دروازہ کھٹکھٹا دیتے، ہم فوراً باہر نکلتے۔ کہا نہیں، آداب علم کے خلاف ہے، جس سے آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اتنی اذیت کیسے پہنچائے گا کہ اس کو نیند میں سے بیدار کر دے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ تھے میرے بھائی۔ جب تو یہ علوم عرب سے اس کفرستان میں ہم تک پہنچے ہیں، ایسے نہیں پہنچے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ادب، احترام اساتذہ کا اپنے طور پر جتنا ہو سکے کم سے کم غیبت تو نہیں کرو، کم سے کم اذیت تو نہیں پہنچاؤ، شوق سے ملو، بیٹھو، سبق سن کے واپس۔ نہ سمجھ میں آئے اپنے فہم کا قصور سمجھو، اللہ پاک
اگر واقعتاً نہیں سمجھے ہیں اور استاد نے سمجھانے میں واقعتاً کوتاہی کی ہے، اللہ پاک تم کو سمجھا دیں گے، مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی بہت سے بچے اسی میں محروم ہو کر چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اساتذہ کا جو اکرام و احترام چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بچے خالی ہی خالی واپس ہو جاتے ہیں، ان کا برتن بھرتا ہی نہیں، انہوں نے تو برتن ہٹا لیا، اب کیا کریں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ کو، قلت کلام کی بات کر رہا تھا، تو کلام پر سب کلام آ گیا، میں کیا کروں؟ آپ لوگ بلواتے ہیں قلت کلام، تو جو قلت کلام پر کاربند ہوگا اس کا دل جو ہے محفوظ رہے گا۔ غالباً جامی یا کوئی فرماتے ہیں، دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدن، کہ دل بہت بولنے سے دل مر جاتا ہے۔ یا اللہ، دل مر جاتا ہے، چاہے بولنے والا ایدن کے موتی بکھیر رہا ہو۔ ایدن کا موتی بہت مشہور ہے، کہا کہ ایدن کے موتی اس کی کلام اتنا اعلیٰ قسم کا ہو کہ وہ موتی بکھیر رہا ہو، لیکن بہت بولنے سے آدمی کا دل مر جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کا کچھ وقت خلوت کا ہونا چاہیے جس میں اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد آدمی کے واسطے رہے، تاکہ آئندہ کے واسطے آدمی تیار ہو جائے۔ ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا، بہت بولنے کی مثال دی کہ جب ایک کنواں ہے، اس میں چشمے ابل رہے ہیں، اب آدمی اندر سے پانی لے 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 کرے گا تو وہ کچرا اندر آنے لگے گا، گدلا پانی ہو جائے گا، اور جب پھر بولے گا تو گدلا گدلا بولے گا، اس کے کہنے میں نورانیت نہیں ہوگی، اس کے کہنے میں تاثیر ختم ہو جائے گی جب آدمی بہت بولتا ہے۔ اس سے ہر وقت بولنا، ہر وقت بیان، ہر وقت بیان، ہر وقت بیان، یہ بیان کرنے والے کے واسطے اچھا نہیں ہے، اور سننے والے بھی اکتا جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی بہت بولنا نہیں چاہیے، اپنی کتاب سے کتاب، اپنے کلام سے، ہاں قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، یہ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں تو قلوب کا اطمینان رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، کتاب سنت کی تعلیم اور اس کو پڑھنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہے قلت کلام، ضرورت کا بولو، اس کو اپنے کمرے میں ایسے لگا دو، کم بولو، کم بولو، ضرورت کا بولو، ہاں تو پھر بہت دنوں تک بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور آخر رہ گیا جو اس سے بھی اہم ہے، وہ قلت الاختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے کم ملنا، کم ملنا یعنی ضرورت کا ملنا۔ اور یہاں بھی ضرورت کی تعریف وہی رہے گی کہ اگر آپ نہیں ملیں گے تو دین یا دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا جو ناقابل تلافی ہوگا۔ اگر اتنی ضرورت ہے تو ملو، جیسے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے تو اس کو ملنا ہی پڑے گا، کلاس میں طلباء سے، استاد کو طلباء سے ملاقات کرنی پڑے گی، رہنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، یا اور دوسرے پروگرام جیسے ہیں تو اس میں بیٹھنا پڑے گا، ورنہ یہ بیٹھنا مضر نہیں ہے، یہ ضرورت کا بیٹھنا ہے۔ اور ضرورت تو چاہے جتنی بڑی ہو، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی روک ٹوک پابندی ہے نہیں، بس بے ضرورت ملنا، کہ اگر آپ نہیں ملیں گے تو آپ کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے طلباء گپ شپ میں بہت بیٹھ گئے، 4 آدمی اور گپ شپ ہو رہی ہے، بیٹھ گئے 5 آدمی، اس کے کمرے میں یہ چلے گئے، اس کے کمرے میں وہ چلے گئے، یہ بہت مہلک ہے، بہت مہلک مرض ہے۔ لوگوں سے ملنا جلنا، اتنا ملنا کہ جس کا کوئی بے وجہ ملنا، بے ضرورت ملنا، بے فائدہ ملنا، اس سے پھر غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے تعلقات قائم ہو گئے تو اصلاح و تربیت کا ناس ہو جاتا ہے۔
پڑھنے پڑھانے کا ناس ہو جاتا ہے۔ یہ 4 اصول ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ علوم ظاہرہ کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے اور علوم باطنہ کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ آدمی علم ظاہر میں مکمل ہو سکتا ہے، نہ اور علم باطن میں آدمی مکمل ہو سکتا ہے۔ راہ ملتی ہی نہیں، راہ کھلتی ہی نہیں، اور جب اس پر کاربند ہو جائے گا، عمل کرنے والا ہو جائے گا، تو پھر ساری چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی۔ آج کل بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو اتنی مدت سے ذکر کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ اثر نظر نہیں آتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر بات یہی ہے بھائی کہ اصول اربعہ کے ساتھ آپ نہیں چل رہے ہیں۔ اگر اصول اربعہ کے ساتھ آدمی ذکر کرے، فکر کرے، اور ان اصول اربعہ کی رعایت کے ساتھ آدمی ربع اصول کی رعایت کے بغیر چائے بھی نہیں پکتی ہے نا؟ پتیلی میں پہلے کیا ڈالتے ہیں؟ چائے کی پتی ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، چائے کی پتی ڈالی جل جائے گی، کالی ہو جائے گی، چائے بھی نہیں بنے گی، کڑھی بھی نہیں بنے گی، کھچڑی بھی نہیں بنے گی بغیر اصول کے۔ تو جب پھر یہ اتنا بڑا علم و معرفت کا نور آدمی کو کیسے حاصل ہو جائے گا، اور ایسی اللہ پاک کی محبت معرفت کیسے آدمی کو مل جائے گی اگر وہ اصول کے ساتھ نہیں چلے گا؟ اس لیے بھائی اصول اربعہ ہر چیز کی کامیابی کے ضامن ہیں اگر آدمی اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شاید میں نے کوئی بات کہہ دی ایسی ہو جو تمہارے لیے مفید رہی ہو تو الحمدللہ، اور نہیں تو مجھے تو جیسے کچھ نہ کچھ یاد آتا گیا میں آپ کے سامنے بولتا گیا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک میری آپ کی اصلاح و تربیت کا اس کو ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ فکر کرنے کی بہرحال بچوں بہت ضرورت ہے۔ عالم دین صرف ظاہری علم کا عالم نہ ہو، بلکہ اس کو کچھ نور باطن بھی حاصل ہو، جس کی وجہ سے اس کے کلام میں نور پیدا ہو۔ از دل خیزد بر دل ریزد والا مسئلہ، لیکن دل میں کچھ ہو تو از دل خیزد ہوگا نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ، بہت آسان ہے طالب علم کے واسطے علم باطن کی طرف چلنا، بہت آسان ہے۔ ہر وقت علم ظاہر قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ چاروں طرف کتاب و سنت سے آدمی گھرا ہوا ہے۔ اب ایسا آدمی تھوڑی سی محنت کرے تو کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ آپ بچوں کو، مجھے، سب بھائیوں کو توفیق دے، اس کی اہمیت سمجھا دے، اور اہمیت سمجھا کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد النبی الامی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاحبابنا ولتلامذنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك،
وحب من ينفعنا حبه عندك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا أبدا ما أبقيتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.